اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عامر تارکیہ جہانگیریہ روحانی سینٹر کی جانب سے آج آپ کو کاروبار کی بندش، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ بسا اوقات کچھ لوگ کاروبار پر ایسی بندش لگا دیتے ہیں اور آپ کے چلتے کاروبار کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبردست چلتا ہوا کام چلتی ہوئی مشینیں بند ہو جاتی ہیں، اور ایسی صورت میں جو آپ کی دکان میں جو گاہک وغیرہ ہوتے ہیں اچانک آنا بند ہو جاتے ہیں، اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ جسے بالکل کسی نے کام بالکل ختم کر دیا اور بند کر دیا، جس کی وجہ سے آپ بالکل مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں اور کچھ بھی عمل پڑھتے ہیں تو اس کا اثر بالکل زیرو ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور ایسی صورت میں انسان انتہائی پریشان ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، اس صورت میں آپ لوگوں سے رابطہ بھی کرتے ہیں، کوئی آپ کو سورہ مزمل شریف بتاتا ہے، کوئی آپ کو سورہ فیل بتاتا ہے، سورہ کوثر اور سورہ یاسین، مختلف صورتیں، مختلف آیات پڑھ کر آپ تھک جاتے ہیں، لیکن اس کا اثر آپ بالکل بھی آپ کے دکان پر بالکل اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے اپنی دکان کی بندش کھولنی چاہیے۔ تو یہ ایک آسان سا عمل ہے جس کے عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کی دکان کی بندش کھل جائے گی، اور آپ کا عمل اور آپ کی جو روٹین تھی کاروبار کی، وہ اپنی روٹین پر آپ کا کام آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو عمل انتہائی آسان ہے، اور اس کو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ جس وقت آپ اپنی دکان میں آ جائیں، اس کے بعد ایک آپ مٹی کا چھوٹا پیالہ لے لیں، اس میں آپ تھوڑا سا پانی ڈال لیں۔ پانی ڈالنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ اخلاص 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور آیت الکرسی جب آپ پڑھیں تو اس کے آخر میں جو ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یعنی ہر آیت الکرسی کو جب آپ پڑھیں گے ایک مرتبہ تو 7 مرتبہ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو آپ نے درود تنجینہ آپ نے اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اس پر دم کر دیں، اور اس کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ آیت کریمہ بھی 41 مرتبہ پڑھ لیں، اور 21 مرتبہ یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح، یہ بھی 21 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ کیسی بھی بندش ہو، کس طرح کی بھی بندش ہو، انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے آپ کی دکان کی بندش کھل جائے گی۔ اچھا، پانی دم کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ پانی اپنے دکان کے چاروں کونوں پہ چھڑک دیں، لیکن جب آپ پانی دکان میں چھڑکیں گے تو اس بات کا خیال رکھیں پانی زمین پر نہ گرے، کسی شاور وغیرہ میں ڈال لیں، اور پھر اس کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کر لیں اور تھوڑا سا پانی پی لیں، اور اگر ہو سکے تو یہی پانی آپ کوشش کریں کہ پورا دن یہی پانی استعمال کریں، اور جب عمل شروع کریں تو ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، پھر اس کے بعد یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کا بے حد اچھا آپ کو اس کا نتیجہ انشاءاللہ ملے گا۔ اچھا حافظ صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا، ماشاءاللہ بہت اچھا عمل آپ نے تعلیم فرمایا ہے ہمارے ان لوگوں کے لیے جو احباب ایک دفعہ مطلب انہوں نے عمل کیا، ان کی بندش کھل گئی، پھر خدا نخواستہ پھر ان کے اوپر کسی نے نہ کیا تو وہ تو ان کی تو جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اکثر ہمارے کچھ جو کلائنٹس ہیں، ہم نے ان میں دیکھا ہے کہ حاسدین کا مطلب معاملہ بہت زیادہ رہتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کام بند تھا اب کھل گیا، پھر اس کے اوپر عمل کر دیتے ہیں۔ اب وہ کیا کرے گا وہ شخص؟ تو اس صورت میں وہ یہی کرے کہ جب یہ عمل ختم ہو جائے تو اس صورت میں یہ جو آپ کو صورتیں میں نے پڑھ کر جو بتائی ہیں، اس کا ورد اپنے ورد میں رکھیں، جب وہ دکان میں داخل ہو تو اس کو پڑھ لیا کرے۔ اب اس عمل میں زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگ جائیں گے، 15 سے 20 منٹ،
اور اگر وہ زیادہ تعداد میں نہیں پڑھ سکتا تو کم تعداد میں پڑھ لے، لیکن اس کو پڑھے، یعنی 21 دن یا 41 دن یہ عمل کرے جو میں نے بتایا ہے، پھر اس کے بعد اس کو وہ اپنے ورد میں رکھے تو انشاءاللہ اس پر بار بار کے جو جادو کے معاملات ہیں وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ صحیح۔ اور یہی عمل اگر کوئی شخص اپنی بندش، کسی بھی طرح کی بندش کو کھولنے کے لیے اگر کرنا چاہتا ہے تو اس سے ہر طرح کی بندش جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اچھا، درود شریف اس میں جو پڑھا جاتا ہے، یہ درود شریف جو ہے ہر طرح کی پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، یعنی جو پریشانی کسی طرح بھی دور نہیں ہو رہی ہے آپ کی، یہ درود شریف کی، اس درود شریف کی برکت ہے کہ اس کی برکت سے الحمدللہ ہر قسم کی پریشانی سے دور ہوتی ہے۔ تو یہ درود شریف اگر کوئی اور یہ عمل کرنا چاہے تو اس ہر قسم کی جو بندشیں ہیں پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرے تو انشاءاللہ ان کی بندشیں انشاءاللہ کھل جائیں گی۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، دیکھیں ہمارے پاس کئی ایسے لوگ بھی ہیں، میں جانتا ہوں، آپ نے تو ان لوگوں کے لیے بتایا ہے نا کہ جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، تو وہ اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے وہ یا فتاحو، اچھا ٹھیک ہے، اس کے لیے یا فتاحو اپنے 1000 مرتبہ پڑھ لیا کریں، صحیح، تو اس صورت میں بھی اس سے بندشیں، رکاوٹیں، پریشانیاں فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں اس کو۔ اچھا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ ساری صورتیں نہیں جانتا، صرف اور صرف یا فتاح جو اسم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا بھی ورد رکھے تو یہ کام اس کا بندش کا ہو جی جائے گا۔ بالکل، یہ کھولنے کے لیے یہ جو اسم ہے بہت ہی زبردست ہے، اس کے کمال بہت ہی زیادہ ہیں یا فتح۔ یا فتح، اگر کوئی شخص اس کو اپنے ورد میں رکھے تو اس کا کبھی بھی کوئی کام بند نہیں ہوگا۔ صحیح، اگر آپ نارمل روٹین میں بھی اگر کوئی شخص اس کو جو ہے وہ پڑھتا ہے یا فتح کو، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ دوسروں کے پاس کام بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس کم ہے، صحیح، تو اس صورت میں بھی آپ اگر یا فتح کا ورد اپنے رکھیں، روز اس کو روٹین میں پڑھیں، تو اس سے اتنی برکت ہوگی اور اتنا آپ کو فائدہ ہوگا کہ سوچ سے بھی زیادہ، مطلب کیونکہ یہ یہ کہ کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کشادگی کے لیے، کشادگی کے لیے، ہر قسم کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ اس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے، جی جی، یعنی آپ کا اس اسم کا جو اثر ہے آپ کو فوراً نظر آتا ہے، صحیح، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے، ہوں، بے حیائی سے دور رہیں گے، کیونکہ جو بھی روحانی آپ عمل پڑھتے ہیں تو اس کا اگر آپ اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو شریعت کی پابندی اس میں بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور اس کے علاوہ ادھر ادھر کے غلط کاموں میں مشغول رہتے ہیں تو اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ دوائی بھی کھاتے ہیں، بد پرہیزی بھی کرتے ہیں، تو جب آپ کوئی دوائی کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ پرہیز بھی کرتے ہیں، جی، تو کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ مانگ رہے ہیں تو آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے، تو جب آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، بہت اچھا عمل آپ نے تعلیم فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔